السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ قسط نمبر 31۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ میں نجمہ کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر نیلگو روشنی تھی اور نجمہ بیڈ پر آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی۔ اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ نیلگو روشنی میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ میں دبے قدموں آگے بڑھ گیا اور ہال میں پہنچ کر بڑی احتیاط سے پچھلی طرف والا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس طرف بھی ایک چھوٹا سا لان تھا اور عقبی دیوار میں بھی ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ وہ گاڑی اسی طرف آ کر رکی تھی جس کی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی، اور اب اس طرف سے باتوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا عقبی دروازے کے قریب پہنچ گیا اور جھری سے آنکھ لگا کر باہر جھانکنے لگا۔ سامنے والی کوٹھی کے آگے پولیس کی ایک جیپ کھڑی تھی۔ جیپ کا انجن ابھی تک سٹارٹ تھا۔ ایک پولیس افیسر سٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا نیچے کھڑا تھا۔ وہی دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر کسی بات پر ان دونوں نے قہقہا لگایا اور اس کے فوراً ہی بعد جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ وہیں کھڑے رہ جانے والے آفیسر نے پلر پر لگا ہوا کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ دوسری مرتبہ بیل بجانے کے بعد برآمدے والا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر نکل آیا۔ میں اس وقت تک وہاں کھڑا رہا جب تک وہ پولیس افیسر اور ادھیڑ عمر آدمی اندر نہیں چلے گئے۔ میں نے دبے قدموں واپس آ کر ہال کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور کچن کی طرف چل پڑا۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ یہ کوٹھی کرائے پر لیتے ہوئے سولجر نے تو ہر بات کا خیال رکھا تھا، مگر اس سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ پڑوس میں کسی پولیس افیسر کی موجودگی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ واپس جاتے ہوئے بھی میں نے نجمہ کے کمرے میں جھانکا۔ وہ اسی طرح بے خبر سو رہی تھی۔ اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گیا اور اس صورتحال پر غور کرنے لگا۔ آج صبح جب ہم یہاں آئے تھے تو نجمہ نے چھت پر سے پچھلے بنگلے کے برآمدے میں بیٹھی ہوئی عورت کو اشارہ کیا تھا، اور جواب میں اس عورت نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا دیا تھا۔ لیکن اب میرے خیال میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ میری آنکھ 9 بجے کے قریب کھلی تھی۔ میں کئی منٹ تک چارپائی پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا اور پھر اٹھ کر کمرے سے نکل آیا۔ نجمہ والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے آہستگی سے گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ نجمہ کمرے میں نہیں تھی۔ میرا خیال تھا وہ مجھ سے پہلے جاگ گئی تھی اور شاید کچن میں چائے بنا رہی ہوگی۔ میں باتھ روم کی طرف بڑھ گیا اور جیسے ہی دروازہ کھولا میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ نجمہ سامنے ہی پانی سے بھرے ہوئے ٹب میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بے اختیار چیخ اٹھی۔ میں نے بدحواسی میں دھڑ سے دروازہ بند کر دیا اور تیز تیز چلتا ہوا کمرے سے نکل کر ہال میں آ کر صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اسی طرح 15 منٹ گزر گئے اور پھر قدموں کی ہلکی سی چوپ سن کر میں نے پیچھے دیکھا۔ نجمہ نپے تلے قدم اٹھاتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ اس نے تولیہ پگڑی کی طرح سر پر لپیٹ رکھا تھا۔ سوری نجمہ، میں نے شریف آدمی کی طرح نظریں جھکاتے ہوئے کہا، تمہیں دروازہ اندر سے لاک کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے تو دروازہ بند کیا تھا مگر شاید وہ لاک نہیں ہو سکا۔ بہرحال اس نے بھی نظریں چراتے ہوئے کہا، میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، تم بھی جا کر نہا لو۔
میں کئی روز بعد اس طرح کھلے پانی میں نہائی ہوں، مزہ آ گیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے نجمہ کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ میرا خیال تھا کہ میری اس حرکت پر وہ مجھے سرزنش کرے گی، شاید مجھے مرود الزام بھی ٹھہرائے گی کہ میں جان بوجھ کر اس طرح کمرے میں اور پھر باتھ روم میں گھس آیا تھا، لیکن اس نے میری اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور بات ٹل گئی تھی۔ میں کمرے میں آ گیا اور دروازہ اندر سے لاک کر کے باتھ روم میں گھس گیا۔ کئی روز بعد اس طرح نہانے کا موقع ملا تھا۔ میں کتنی دیر تک ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کھڑا رہا اور بالآخر جب میں تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو ایک جانی پہچانی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ پراٹھوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں بھی کچن میں آ گیا۔ نجمہ آخری پراٹھا توے سے اتار رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، پھر چولہے سے ہٹا فرائی پین رکھ دیا اور انڈے فرائی کرنے لگی۔ اور پھر اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ہم ہال کے کمرے میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ میں پراٹھوں کی تعریف کر رہا تھا اور نجمہ مسکرائے جا رہی تھی۔ آج دوپہر میرے ہاتھ کا کھانا کھاؤ گے تو انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دوپہر کو تو تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا جا سکتا، میں نے کہا۔ کیوں؟ اس نے مجھے گھورا۔ ہم تھوڑی دیر بعد بازار جا رہے ہیں، میں نے کہا، تمہارے اور اپنے لیے کچھ کپڑے خریدنے ہیں اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی۔ اتفاق سے اس وقت سولجر کا فون آ گیا۔ وہ ریلوے اسٹیشن کے سامنے ایک پبلک بوتھ سے بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا۔ 5 بجے سے پہلے مت آنا، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ یہ اس بنگلے میں ہمارے لیے پہلی کال تھی۔ گزشتہ روز سولجر اور امجد نے یہاں کا فون نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ 11 بجے کے قریب ہم لوگ گھر سے نکلے۔ نجمہ نے برقع پہن لیا تھا اور آنکھوں کے سوا پورے چہرے کو نقاب میں چھپا لیا تھا۔ اس وقت گلی میں ذرا آگے سبزی کا ایک ٹھیلا کھڑا تھا۔ 2-3 عورتیں سبزی لے رہی تھی۔ انہوں نے ہماری طرف دیکھا بھی، مگر ہم گلی میں مخالف سمت میں مڑ گئے۔ پارک کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مجھے اچانک ہی صبح 4 بجے والا واقعہ یاد آ گیا اور میں نجمہ کو بتانے لگا کہ وہ پچھلے بنگلے میں رہنے والی عورت سے تعلقات نہ بڑھائے۔ پارک کے دوسری طرف ذرا آگے مارکیٹ کے قریب پہنچتے ہی ہمیں رکشہ مل گیا اور اس طرح ہم انارکلی پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ کچہری روڈ کے موڑ پر ہم نے رکشہ چھوڑ دیا اور پیدل چلتے ہوئے انارکلی میں داخل ہو گئے۔ 3 گھنٹوں تک گھومتے ہوئے ہم نے شاپنگ کی۔ نجمہ نے کپڑوں کے کئی جوڑے خریدے تھے۔ ان میں 4-5 جوڑے تو ایسے تھے جو وہ شبوں کو دینا چاہتی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ 1-2 روز بعد شبوں کے گھر جا کر اسے چند روز کے لیے اپنے پاس لے آئے گی۔ 4 دن تک ہماری سرگرمیاں اسی بنگلے تک محدود رہی۔ تاہم نجمہ نے ایک روز گلی میں ٹھیلے سے سبزی لیتے ہوئے سامنے والے بنگلے کی بیگم سے دوستی کر لی تھی۔ خالدہ کا شوہر بزنس مین تھا اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں کراچی کے چکر لگاتا رہتا تھا۔ ان دنوں بھی وہ کراچی گیا ہوا تھا۔ اس سے اگلے روز میں نجمہ کو ساتھ لے کر سولجر کے مکان پر پہنچ گیا۔ نجمہ فوراً ہی شبوں کے گھر چلی گئی تھی۔ 2 گھنٹوں بعد جب ہم وہاں سے رخصت ہوئے تو شبو ہمارے ساتھ تھی۔ اس کے ماں باپ نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد شبو کو چند روز کے لیے ہمارے پاس رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ 2 دن اور گزر گئے۔ اس گلی کے کسی آدمی سے ابھی میرا تعارف نہیں ہوا تھا، البتہ سامنے والی خاتون خالدہ کے توسط سے یہ خبر گلی کے تمام بنگلوں تک پہنچ گئی تھی کہ میں گجرات کا ایک ذمہ دار ہوں۔
اور اپنی اراضی فروخت کر کے کوئی کاروبار شروع کرنے کے لیے حالات کا جائزہ لے رہا ہوں۔ سولجر بھی ہمارے پاس آ گیا تھا۔ اس نے بھی اب ڈھنگ کے کپڑے پہننا شروع کر دیے تھے اور چہرے سے بھی شرافت ٹپکنے لگی تھی، اور پھر اسی رات میں اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ میں نے بہت آرام کر لیا تھا اور اب کام کی ضرورت تھی۔ میں ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ میں اگر چاہتا تو اسی بھیس میں دن گزار سکتا تھا، لیکن اس طرح دل کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا کہ ہماری کوئی غلطی یا کسی اور وجہ سے ہمارا راز فاش ہو سکتا تھا۔ جب تک میرے دشمن زندہ تھے میں سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا تھا، اور پھر مجھے مادام دشکا کے قتل کے راز سے پردہ اٹھانا تھا، یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کس خفیہ مشن پر تھی اور اسے قتل کیوں کیا گیا تھا۔ میں نے نجمہ کو بتا دیا تھا کہ اگر 2-3 دن تک واپس نہ بھی آؤں تو پریشان نہ ہو، میں ٹیلی فون پر اس سے رابطہ رکھوں گا۔ سولجر کو بھی میں نے ہدایت کر دی تھی کہ میری واپسی تک یہی رہے۔ کوٹھی سے نکلنے سے پہلے میں نے گاڑیوں کی چابی والا رنگ اٹھا کر پتلون کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت رات کے 8 بجے تھے۔ ایجوکیشن ٹاؤن پہنچنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا۔ رکشہ میں نے مین روڈ پر ہی چھوڑ دیا اور دکانوں کے ساتھ اپنی کوٹھی کی طرف جانے والی گلی میں داخل ہو گیا۔ یہ شام کا ابتدائی حصہ تھا۔ گلی میں لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ رکشی کا خیال ذہن میں آتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور پھر دور ہی سے میں نے ٹونی کو دیکھ لیا۔ وہ اپنے گھر سے نکل کر سامنے والے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ میں سر جھکائے چلتا رہا، اور جب رکشی والے مکان کے سامنے پہنچا تو غیر ارادی طور پر میری نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ دروازے میں رکشی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ میں رکے بغیر آگے چلتا رہا۔ اپنے مکان کے پاس پہنچ کر میں نے مڑ کر دیکھا، رکشی دروازے میں کھڑی اسی طرف جھانک رہی تھی۔ میں اپنے کوٹھی کے گیٹ کے قریب دیوار کے سوراخ میں ہاتھ ڈال کر اندر کی طرف دیوار کے تاقچے سے چابی نکالی اور گیٹ کا تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ چابی الگ سے یہاں رکھی رہتی تھی اور اس کا گچھے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ برآمدے میں پہنچ کر میں نے غیر ارادی طور پر پلر کے پیچھے والی خلا میں ہاتھ ڈال دیا اور دوسرے ہی لمحے اچھل پڑا۔ چابیوں کا گچھا وہاں موجود تھا۔ میں نے چابیاں نکال کر ایک جھٹکے سے ہاتھ اٹھایا۔ پچھلی مرتبہ میں اسی جگہ تلاش کرتا رہا تھا مگر چابیاں نہیں ملی تھی، اور اب گچھا اس جگہ موجود تھا۔ اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کوئی اور بھی چابیوں کے راز سے واقف ہو گیا تھا۔ پچھلی مرتبہ جب یہاں آیا تھا تو چابیاں یہاں سے غائب تھی، لیکن گھر میں کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ میرے کمرے کی الماری میں رقم بھی محفوظ تھی۔ میں تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا اور بتی جلا دی۔ دروازے کو میں نے اندر سے کنڈا نہیں لگایا تھا، محض بھیڑ دیا تھا۔ 2 قدم آگے بڑھ کر میں ہال کے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ میں تقریباً 1.5 مہینے بعد یہاں آیا تھا۔ ہر چیز پر گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے پورے گھر کی بتیاں جلا دی۔ سب سے پہلے اپنے کمرے میں جا کر الماری کو چیک کیا۔ کوئی گڑبڑ نہیں تھی، ہر چیز محفوظ تھی۔ گرد پورے گھر میں جمی ہوئی تھی۔ میں ایک پرانا کپڑا لے کر فرنیچر کی صفائی کرنے لگا۔ پہلے اپنا کمرہ صاف کیا، پھر ہال کمرے میں صوفہ اور کرسیاں وغیرہ جھاڑی اور کچن میں آ گیا۔ یہاں بھی برا حال تھا۔ پوری صفائی کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے چند ضروری برتن دھو لیے اور چائے بنانے لگا۔ چائے کے لیے خشک دودھ ہی استعمال کیا گیا تھا جس کا ڈبہ کچن میں موجود تھا۔ میں چائے کا کپ لے کر برآمدے میں آ گیا اور کرسی پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے رکشی کے مکان کی طرف دیکھنے لگا۔
توقع کے عین مطابق رخشی وہاں موجود تھی۔ وہ اندھیرے میں تھی، اس کا صرف ہیولا نظر آ رہا تھا اور وہ ہاتھوں کے اشارے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ اشارے میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اس دوران باہر والے گیٹ پر دستک کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ میں نے گیٹ کی طرف دیکھا۔ اسی دوران گیٹ ایک بار پھر دھڑدھڑایا گیا۔ میں اٹھ کر گیٹ کی طرف چل پڑا۔ چائے کا کپ میرے ہاتھ ہی میں تھا۔ میرے ذہن میں ٹونی کا خیال ابھرا تھا۔ شاید رخشی نے ٹونی کو میری طرف بھیجا تھا اور خود چھت پر چلی گئی تھی۔ میں نے گیٹ کھولا۔ وہ ٹونی نہیں تھی، گلی کا چوکیدار تھا۔ گھر کی بتی جلتے دیکھ کر وہ اپنے 2 مہینے کی تنخواہ لینے آیا تھا۔ میں نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور گیٹ بند کر کے پورے صحن میں بکھرے ہوئے اخبار سمیٹنے لگا۔ اخبار والے کو بھی میں نے 2 مہینوں سے بل نہیں دیا تھا، مگر وہ اخبار باقاعدگی سے ڈالتا رہا تھا۔ میں ایک بار پھر برآمدے میں کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور ایک پرانا اخبار اٹھا کر دیکھنے لگا۔ مقصد وقت گزاری کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور پھر اندر کے ایک صفحہ پر ایک خبر دیکھ کر میں چونک گیا۔ میں نے وہ پوری خبر پر نظر ڈالی۔ اس خبر کے مطابق لبنان سے آنے والی تحقیقاتی ٹیم کیس میں کچھ پیش رفت حاصل ہوئی تھی، اور ٹیم کے سربراہ کے بیان کے مطابق مادام دشکا کو قتل میں اسرائیل کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا گیا تھا۔ لبنانی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ نے یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ مادام دشکا پاکستان میں سفارتی فرائض کے علاوہ کسی اہم مشن پر بھی کام کر رہی تھی، اور اس مشن کے حوالے سے ہونے والی سرگرمیاں ہی اس کی موت کا باعث بنی تھی۔ میں نے اخبار پلٹ کر دیکھا۔ اس پر 20 دن پہلے کی تاریخ تھی۔ میں تقریباً 1.5 مہینے تک تو اس صورتحال سے بالکل ہی لا تعلق رہا تھا۔ اس دوران اخبار بھی نہیں دیکھا تھا۔ سولجر اور امجد کے ذریعے ملک شہاب اور تاجی وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہتا تھا، مگر مادام دشکا والے معاملے کو میں نے قطعاً توجہ نہیں دی تھی، اور اب یہ انکشاف میرے لیے واقعی سنسنی خیز تھا۔ خبر اگرچہ 20 روز پرانی ہو چکی تھی، مگر میرے لیے تو انکشاف ہی تھا۔ سب سے پہلے یہ انکشاف رخشی نے کیا تھا کہ مادام دشکا یہاں کسی خفیہ مشن پر کام کر رہی تھی۔ اس وقت تو میں یہی سمجھا تھا کہ وہ مجھے پھنسانے کے لیے معاملے کو زیادہ سے زیادہ سنگین بنا کر پیش کر رہی ہے، لیکن اب اس کی تصدیق ہو گئی تھی۔ لبنانی پولیس سے انٹیلیجنس سے تعلق رکھنے والے ایک ذمہ دار شخص نے اس بات کا اعتراف کیا تھا۔ میں ایک بار پھر سوچنے لگا کہ وہ مشن کیا ہو سکتا تھا، لیکن میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ مجھ جیسا شخص سفارتی سرگرمیوں اور اس قسم کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن رخشی ان معاملات میں مجھ سے بہت آگے تھی۔ وہ مادام دشکا کے قریب رہ چکی تھی، اور یقیناً وہ بھی بہت کچھ جانتی تھی۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ سفارتکار ہر ملک میں ایک دوسرے کے خلاف جاسوسی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے بے بہا دولت خرچ کی جاتی تھی۔ روپیہ پانی کی طرح بہایا جاتا تھا۔ کئی جاسوس مارے بھی جاتے تھے۔ مادام دشکا کے حوالے سے بھی کچھ ایسے ہی حالات سامنے آئے تھے۔ وہ ماری گئی تھی اور اس کے گھر سے کروڑوں کی دولت برآمد ہوئی تھی۔ یہ تو وہ دولت تھی جو میں اڑا لایا تھا۔ رخشی کے کہنے کے مطابق کوٹھی کے تہہ خانے میں بھی دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، جس کا کسی کو علم نہیں تھا، اور رخشی وہی دولت اڑانے کے چکر میں تھی۔ مادام دشکا کے قتل میں تاجی اور شکیل کا ہاتھ تھا۔ تاجی کے بارے میں نجمہ نے بہت سی سنسنی خیز باتیں معلوم ہو چکی تھی، اور اب میں سوچ رہا تھا کہ کیا تاجی کسی کے لیے جاسوس کی حیثیت سے کام کر رہی تھی؟ لے دے کے اسرائیل ہی کا نام ذہن میں آتا تھا۔ اسرائیل اور لبنان میں پرانی دشمنی چل رہی تھی۔ غیر ممالک میں بھی ان دونوں ملکوں کے ایجنٹ ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار تھے۔
پاکستان میں کسی اور کو لبنانی سفارتکاروں سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ اسرائیل ہی ایک ایسا ملک تھا جو کسی بھی ملک میں اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے مادام دشکا کا وہ خفیہ مشن اسرائیل کے خلاف ہو اور اسرائیلی ایجنٹوں کو کسی طرح اس کی بھنک مل گئی ہو اور انہوں نے تاجی کے ذریعے اسے موت کے گھاٹ اتروا دیا ہو۔ تاجی کے بارے میں اتنا کچھ جاننے کے بعد پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ دولت کے لالچ میں وہ کوئی بھی کام کر سکتی تھی۔ اب یہ بات واقعی سمجھ میں آتی تھی کہ تاجی اور شکیل کو مادام دشکا کے کمرے میں اس دولت کا علم نہیں ہو سکا تھا جو بعد میں اڑا لایا تھا۔ ہو سکتا ہے تاجی کی یہ بات درست ہو کہ کوٹھی کے باہر فائرنگ کی آواز سن کر وہ بدحواس ہو کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور انہیں تلاشی لینے کا موقع نہیں مل سکا تھا، اور پھر ہوٹل میں میرے گلے میں مادام دشکا کا لاکٹ دیکھ کر انہیں نہ صرف اپنی حماقت کا احساس ہوا تھا بلکہ یہ جان کر بھی وہ لرز اٹھے ہوں گے کہ کوئی تیسرا شخص ان کے راز سے واقف ہو چکا ہے۔ انہوں نے مجھے گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا تھا۔ تاجی مجھے جان سے مار دینا چاہتی تھی تاکہ ان کا راز فاش نہ ہو سکے، لیکن مجھے موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے وہ اس دولت کو بھی حاصل کر لینا چاہتی تھی، اور میرے خیال میں یہ لالچ ہی اس کے لیے اب عذاب بن گیا تھا۔ اگر وہ دولت کے چکر میں پڑنے کی بجائے مجھے مار ڈالتی تو اسے یہ پریشانی نہ ہوتی۔ مجھے ان کی قید سے فرار ہوئے تقریباً 1.5 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ لوگ شکاری کتوں کی طرح مجھے اور نجمہ کو تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ نجمہ کے بارے میں بھی اب انہیں یقین ہو چکا ہوگا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ میں دیر تک یہ سب کچھ سوچتا رہا، لیکن کوئی بات واضح نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے سوچتا ذہن الجھتا چلا گیا۔ بالآخر میں سر جھٹکتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور غیر ارادی طور پر رخشی کے مکان کی چھت کی طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں اندر جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ باہر گیٹ پر دستک کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گیٹ کے پاس پہنچ گیا۔ ذیلی دروازہ کھولا تو ٹونی سامنے کھڑی تھی۔ ہیلو ٹونی، کیسی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں انکل، ٹونی نے جواب دیا۔ یہ خالہ نے دیا ہے اور کہا ہے کسی کو بتائیے گا مت۔ اس نے ایک کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ میں تو کسی کو نہیں بتاؤں گا، مگر تم؟ میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گی انکل، آپ بالکل بے فکر رہیں، ٹونی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا اور واپس چلی گئی۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا، گلی میں 2 آدمی دوسری طرف سے اونچی آواز میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے گیٹ بند کر دیا اور برآمدے کی طرف آ گیا۔ اندر داخل ہو کر میں نے دروازہ بند کر کے کنڈا لگایا اور وہ کاغذ کھول کر دیکھا۔ صرف ایک جملہ تحریر تھا، 12 بجے کے بعد آ جانا، میں انتظار کروں گی۔ میں نے کاغذ کی گولی بنا کر ایک طرف پھینک دی اور اپنے کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گیا اور سرہانے کے قریب پڑا ہوا ایک پرانا ڈائجسٹ اٹھا لیا۔ ڈائجسٹ کھولنے سے پہلے میں نے سامنے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس وقت 10 بج رہے تھے۔ رسالہ پڑھتے پڑھتے میں اونگ گیا اور پھر کھٹکے کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ سب سے پہلے میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، 12:30 بج رہے تھے۔ اس وقت ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی انگلی سے برآمدے والا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ میں کمرے سے نکل کر ہال میں آ گیا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی رخشی تیزی سے اندر داخل ہوئی اور اپنے پیچھے دروازہ بھیڑ دیا۔ میرے دماغ میں اس وقت نیند کا سا خمار طاری تھا، مگر رخشی کو دیکھ کر نیند کافور ہو گئی۔ تم؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں وہاں بیٹھی انتظار کر رہی ہوں۔ تم؟ میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اب تم آ گئی ہو تو آؤ بیٹھو۔
نہیں، میں واپس جا رہی ہوں۔ ٹونی سو رہی ہے، اگر وہ اٹھ گئی تو مجھے نہ پا کر ڈر جائے گی اور چیخنا شروع کر دے گی۔ تم 5 منٹ میں آ جاؤ، رخشی نے تیز لہجے میں کہا۔ اور تمہارا بہنوئی؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گھر میں نہیں ہے، رخشی نے جواب دیا۔ میں نے رخشی کو دونوں باہوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کر لیا اور اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت سی بھری ہوئی تھی۔ میں چلتی ہوں، وہ اپنے آپ کو میری گرفت سے چھڑا کر بولی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم جلدی آ جاؤ، زیادہ انتظار مت کرانا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ آئی تو وہ باہر کی دیوار پھاند کر تھی، لیکن واپسی کے لیے اس نے گیٹ کا چھوٹا دروازہ استعمال کیا تھا۔ میں چند لمحے اپنی جگہ پر کھڑا رہا، پھر دروازہ بھیڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور ٹھیک 5 منٹ بعد میں اپنی کوٹھی سے نکل رہا تھا۔ برآمدے والے دروازے کو میں نے تالا لگا دیا تھا، جبکہ گیٹ کو باہر سے صرف کنڈا لگایا اور کچھ دیر وہیں کھڑا گلی میں ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ آدھی رات بیت چکی تھی، گلی میں سناٹا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا رخشی کے مکان کی طرف چلنے لگا۔ رخشی اپنے دروازے کے اندر ہی کھڑی تھی، اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں جیسے ہی قریب پہنچا دروازے کا ایک پٹ کھل گیا۔ میں تیزی سے اندر داخل ہو گیا اور میرے پیچھے فوراً ہی دروازہ بھی بند ہو گیا۔ صحن اور برآمدے کے بلب بجھے ہوئے تھے، جس وجہ سے یہاں تاریکی تھی۔ آؤ آؤ اندر آ جاؤ، اندھیرے میں رخشی کی سرگوشی ابھری۔ میں رخشی کے ساتھ چلتا ہوا اس کمرے میں آ گیا جہاں ایک بار پہلے بھی کچھ وقت گزارا تھا۔ تمہارا بہنوئی کہاں ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے رخشی کی طرف دیکھا۔ ٹونی کے بارے میں اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کسی کمرے میں سو رہی ہوگی۔ میرے بہنوئی کا اسلام آباد تبادلہ ہو گیا ہے، ابھی 20-22 دن ہوئے ہیں، اس لیے گئے ہوئے ہیں۔ پہلی کو آئے گا، ٹونی کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ وہاں ہمارے کچھ اور رشتہ دار بھی رہتے ہیں، ٹونی انہی کے پاس رہے گی، رخشی نے جواب دیا۔ اور تم؟ میں نے پوچھا۔ میں یہی رہوں گی، رخشی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پھر بولا، میرا خیال ہے تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ ہاں، کھانا تو میں نے واقعی نہیں کھایا اور بھوک بھی لگ رہی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور رخشی کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا۔ اندر آنے کے بعد میں نے پہلی مرتبہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ چند منٹ پہلے جب وہ میرے ہاں آئی تھی تو اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اب اس کے جسم پر ہلکے نیلے رنگ کا مردانہ سلیپنگ سوٹ نظر آ رہا تھا۔ کھلے پانچے کا ڈھیلا ڈالا پاجامہ اور وہ شرٹ کی طرح اوپن شرٹ تھی جس کا اوپر کا ایک بٹن کھلا ہوا تھا۔ تم بیٹھو، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں، رخشی کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میں بیٹھ کے سامنے الماری کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد رخشی کمرے میں کھانا سجا کر لے آئی۔ میں نے دوسری کرسی اپنے سامنے کھینچ لی اور ٹرے اس کرسی پر رکھ کر کھانا کھانے لگا۔ رخشی بیڈ کی پٹی پر بیٹھی مجھے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ کھانے کے بعد وہ چائے بنا کر لے آئی اور اپنا کپ لے کر بیڈ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب تم بتاؤ، اتنا عرصہ کہاں رہے؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہارے اس طرح غائب ہو جانے سے میں تو پریشان ہو گئی تھی، اور تم نے یہ داڑھی کس چکر میں رکھ لی ہے؟ داڑھی کے باوجود تم نے مجھے پہچان لیا، میں نے کہا۔ بالکل نہیں، رخشی بولی۔ شام کو جب تم دروازے کے سامنے سے گزرے تھے تو میں نے چہرے سے تو نہیں پہچانا تھا، لیکن تم جس طرح سر جھکا کر نپے تلے قدم اٹھا کر چلتے ہوئے تو میں چونکی تھی، اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو میں سمجھ گئی کہ وہ تم ہی ہو۔ میرا چلنے کا یہ شریفانہ انداز اسی گلی تک مخصوص ہے، باہر تو میں گردن اکڑا کر اور سینہ تان کر چلتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تمہاری شرافت سے تو میں واقف ہو چکی ہوں، پھر تم غائب کہاں رہے؟ رخشی نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اور تمہارا وہ لاکٹ کہاں ہے؟
اس نے آخری جملہ کہتے ہوئے میرے گلے کی طرف دیکھا۔ اسی لاکٹ نے تو مجھے پھنسا دیا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، جس طرح تم نے اس لاکٹ کو پہچان لیا تھا، اسی طرح کسی اور نے بھی اسے شناخت کر لیا اور میری زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ کون تھا وہ؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تھا نہیں، تھی، بلکہ ہے، میں نے کہا۔ پہیلیاں مت بھجواؤ، اس نے مجھے گھورا۔ اس کا نام ممتاز ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ ایک سیاسی پارٹی سے وابستہ ہے اور ایک NGO کے نام پر بھی لوگوں کو لوٹ رہی ہے، جبکہ در حقیقت وہ ایک بہت اونچے درجے کی طوائف ہے۔ بڑے بڑے سیاستدان، اعلیٰ سرکاری حکام اور وزراء تک اس کی چوکھٹ پر سرے نیاز خم کرتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے تاجی؟ رخشی نے سوالے نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا تو وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ واقعی بہت اونچے درجے کی طوائف ہے، لیکن اس کا مادام دشکا کے لاکٹ سے کیا تعلق؟ کیونکہ مادام دشکا کے قتل میں اسی کا ہاتھ ہے، میں نے جواب دیا۔ کیا؟ وہ اس طرح اچھل پڑی جیسے بستر میں کانٹے نکل آئے ہوں۔ یہ سچ ہے، میں نے جواب دیا۔ ایک روز پہلے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جس رات میں ملک شہاب کے آدمیوں سے جان بچانے کے لیے سڑکوں پر بھاگا پھر رہا تھا، تو اس دوران میں نے اس کوٹھی سے کسی عورت کی چیخوں کی آواز سنی تھی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد میں نے ایک خوبصورت عورت اور ایک مرد کو اس کوٹھی سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اور جب میں اس کوٹھی میں داخل ہوا تو وہاں کوٹھی کے چوکیدار اور مادام دشکا کی لاشوں نے میرا استقبال کیا تھا۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اس روز جب میں یہاں سے گیا تھا تو میں نے ایک کار خریدی تھی، اور پھر اسی رات میں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچ گیا، جہاں ممتاز عرف تاجی اور اس کا ایک ساتھی شکیل بھی موجود تھا۔ انہوں نے میرے گلے میں وہ لاکٹ دیکھ لیا اور مجھے گن پوائنٹ پر اغوا کر کے لے گئے، اور پھر یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ اس رات مادام دشکا کی کوٹھی سے جس عورت اور مرد کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا وہ وہی دونوں تھے۔ وہ لوگ مجھے ہوٹل سے اغوا کر کے یونیورسٹی کیمپس سے آگے ایک ویران کوٹھی میں لے گئے اور مجھے تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ میں ایک بار پھر خاموش ہو گیا اور پھر کچھ دیر بعد اسے بتانے لگا کہ میں کس طرح اس کوٹھی سے فرار ہونے کے بعد دوبارہ پکڑا گیا، اور اس کے بعد میں دوبارہ وہاں سے کس طرح فرار ہوا۔ آخر میں کہہ رہا تھا، میں شدید زخمی تھا۔ اگر میرے پرانے دوست میری مدد نہ کرتے تو میں مر چکا ہوتا۔ تم یہاں کیوں نہیں آئے تھے؟ میرا مطلب ہے اپنی اس کوٹھی میں، رخشی نے میرے خاموش ہونے پر کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے شبہ تھا کہ وہ لوگ اس کوٹھی کا پتہ نہ چلا لیں، اور پھر یہاں آ بھی جاتا تو کون میری مدد کرتا؟ میں شدید زخمی تھا، مجھے علاج کے لیے فوری طور پر ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ یہاں کسی ڈاکٹر کو بلایا جاتا تو وہ فوراً پولیس کو اطلاع دے دیتا، جبکہ میرے دوستوں نے رازداری سے یہ سارے کام کر لیے تھے، میں نے جواب دیا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ رخشی بولی۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ کچھ بدلا ہوا تھا، اس کی بوئیں بھی تن گئی تھی۔ اسے بھی جان کا خطرہ ہے، لیکن اس وقت وہ محفوظ جگہ پر ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور وہ محفوظ جگہ کہاں پر واقع ہے؟ اس نے مجھے گھورا۔ شادمان کالونی میں نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور تم بھی وہیں تھے اتنے روز؟ وہ بولی۔ میرے ہونٹوں کی مسکراہٹ اب واضح ہو گئی۔ میرے ساتھ کسی اور لڑکی کے نام سے وہ سلگ اٹھی تھی۔ عورت بھی عجیب فطرت کی مالک ہے، اپنے پسندیدہ مرد کے ساتھ وہ کسی دوسری عورت کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ رخشی اور میرے بیچ کوئی جذباتی لگاؤ نہیں تھا، 100% کاروباری معاملہ تھا۔ وہ چھت سے مجھے اس لیے اشارے نہیں کرتی تھی کہ میرے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، بلکہ وہ میرے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی۔
اور مادام دشکا کی پوشیدہ دولت پر قبضہ کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتی تھی۔ یہ 100% کاروباری معاملہ تھا، مگر وہ میرے ساتھ دوسری عورت کا نام سن کر سلگ گئی تھی۔ اسے شاید یہ بھی افسوس ہو رہا تھا کہ میں اتنے روز نجمہ کے ساتھ رہا تھا۔